زمانہ قدیم میں کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا، اسی لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کر کے دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی اپنی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ صرف مشورے دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچے اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس شخص کے قریب جا پہنچے اور اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب نشست تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ پاگل بادشاہ کی پوری سلطنت بچائے گا، اس بات کا کسی کو گمان تک نہیں تھا۔ لہذا پاگل شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہارا سارا رعایا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محل تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا پھر کسی ایسے شخص کے جو دلیر اور غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا۔ وہ آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم اس کے تابع بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ دھیمی آواز میں ایک درباری نے کہا، یہ خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے جواب دیا، نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہ رکھنی چاہیے، لہذا بادشاہ کو کہیے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالآخر درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے، اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر واقعی پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کہا اور کچھ دباؤ ڈال کر اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت موڑ دیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے۔ تعاقب کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ قابو میں لے آئے اور اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یہ کس بات کی مبارکباد ہے؟ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ سیر کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات لگائے بیٹھی تھی، زبردست اسلحے کے ساتھ۔ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت، شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگوں نے پھر خوشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے
فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے، چپ چاپ ہو کر ہمیں خطرناک دشمن سے بچایا۔ یہ ہوتا ہے زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اسی کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تنازع جنم لینے لگا۔ درباری جو صدیوں سے نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکے کہ ایک اجنبی اور وہ بھی پاگل کہلانے والا ان کے برابر آ بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ عزت و ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ کا اللہ کی قدرت پر یقین اور بھی پختہ ہو جائے گا۔ اللہ بادشاہ کو گرا کر فقیر بنا سکتا ہے اور پاگل کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اور جب وہ کسی کو بلند کرنا چاہے تو دنیا کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ درباریوں کی سازشیں، ان کا حسد اور مخالفت اس پاگل کو عزت کیسے دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رعایا کے چند افراد آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس پہنچے جسے سب پاگل کہا کرتے تھے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ رعایا نے بات کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ کو ہمارے بادشاہ کے اصولوں اور درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ پاگل نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ مجھے سزا ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں محل لایا جائے۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ مجھے واپس لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی رعایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اسے ڈرا کر محل سے نکال نہیں سکتے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل جو سزا کے لفظ سے ویسے ہی خوفزدہ تھا، فوراً گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے زیر قبضہ تھی، آگے بڑھا اور مکاری سے بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل پیدل تھا، وہ فوراً بولا، ارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تھپڑ کیا، میں تو بادشاہ کو لات بھی مار سکتا ہوں۔ رعایا نے اس کی بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی اور خوشی سے مزید اکسایا، جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر اس کی گردن پر زوردار تھپڑ رسید کرو، پھر دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے بھولے پن سے بات مان لی۔ جب اگلے دن دربار لگا اور بادشاہ تخت پر براجمان ہوا تو پاگل نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پر دے مارا، اس زور سے کہ بادشاہ کا تاج دور جا گرا۔ لیکن جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا، اس کے نیچے سے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر کرتے ہوئے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگا لیا۔ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگاتے ہوئے خوشی سے کہا، میرے عزیزو، یہ صرف ایک شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے ایک خوبصورت محل بھی انعام میں دے دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی اس سے حسد میں مبتلا تھی، اب اور بھی پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا
کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل ان سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ رعایا تو واقعی بڑے سچے اور ہمدرد لوگ ہیں، دیکھو کتنا زبردست مشورہ دیا تھا۔ خوشی خوشی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے وہی مانوں گا۔ اگلے دن رعایا دوبارہ مشورہ کر کے اس پاگل کے محل پہنچے۔ وہ سب اندر سے ڈر رہے تھے مگر ظاہری چہروں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھے تھے۔ ایک مشیر نے نرمی سے بات شروع کی، بھائی صاحب کل کی تربیت کیسی لگی؟ اگر آپ تھپڑ نہ مارتے تو بادشاہ آپ پر شک کرتا اور شاید آپ کو سزا بھی ہو جاتی۔ پاگل جو اب اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کی ترکیب نے میری قسمت بدل دی۔ رعایا نے موقع غنیمت جانا اور اگلا جال بچھایا، لیکن یہ تو سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جتنا مرضی آپ کے خلاف کوئی سازش کرے، لیکن اگر تم سچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رعایا نے پاگل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ایک اور بات سنو، صبح جب دربار لگے اور بادشاہ کرسی پر بیٹھنے لگے تو تم فوراً اس کی کرسی پیچھے سے کھینچ لینا، دیکھنا تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ یہ کام آسان نہیں لیکن تم تو بہادر ہو، کر لوگے۔ پاگل جلدی سے بولا، ایک کیا، میں تو 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ رعایا حسب معمول اسے شاباشی دیتے ہوئے رخصت ہوئی اور صبح دربار میں وہی ہوا جس کا انہوں نے پاگل کو کرنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا، پاگل نے موقع دیکھ کر کرسی پیچھے کھینچ لی، مگر بادشاہ خود پر قابو رکھتے ہوئے گرنے سے پہلے سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کرسی کا ایک پاؤں اندر سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پاگل کی طرف دیکھا، اسے گلے لگا لیا اور بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا ہوشیار اور وفادار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کرسی سمیت زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا۔ پھر اسے تمغہ امتیازی دے کر اپنی فوج کا جنرل منتخب کر دیا اور دربار میں ایک بار پھر اس کی بہادری کی داد دی گئی۔ یہ دیکھ کر رعایا سر پکڑ کر رہ گئے، وہ جو ہر بار اسے گرانے آتے اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب وہ تنگ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ کیسی مصیبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے سزا ہو، بادشاہ ناراض ہو اور وہ پھانسی چڑھے، مگر یہ ہر بار بازی مار جاتا ہے۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر مشیروں نے ایک گہرا منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جو پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پڑوسی بادشاہ سے خفیہ رابطہ کریں گے، اسے جنگ پر اکسائیں گے اور وعدہ کریں گے کہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ لیکن بادشاہ کو اطمینان دیا گیا کہ رعایا سب آپ کے ساتھ ہیں، سب ہم سنبھال لیں گے، بس تم نے صرف ہمارے جنرل کو مارنا ہے، باقی سب کچھ ہم پہ چھوڑ دیں۔ رعایا نے یہ سازشی خط بھیجا اور دوسری بادشاہت کی جانچ پڑتال کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ اب رہ گئی صرف ایک بات، اپنے بادشاہ کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ چنانچہ رعایا نے اپنے چند آدمی زخمی کر لیے اور بادشاہ کے سامنے آ کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم کب تک صبر کریں گے؟ اگر کل آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری سلطنت روئے گی۔ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ نے جنگ کی ڈھول بجا دی اور اپنی فوج کو رعایا سمیت جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب لشکر کا سپہ سالار پاگل ہے، لیکن سب مل کر بھی پاگل کا کچھ نہیں کر سکتے، صرف پیٹھ پیچھے ہنس رہے تھے۔ جب وہ دشمن ملک کی سرحد پر پہنچے تو وہاں کی فوج پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں جانب کی افواج جب جنگل میں داخل ہوئے تو پاگل نے حکم دیا، سب رک جاؤ، سب سے پہلے میں بادشاہ سے خود لڑوں گا، کیونکہ وہ کمانڈر تھا۔ پوری فوج رک گئی۔ پاگل نے زور سے آواز دی، اے بادشاہ باہر آ۔ دشمن بادشاہ آیا اور دونوں جنگل کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک خونخوار شیر جھاڑیوں سے نکلا اور دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ پاگل جو اصل میں صرف تلوار چلانا چاہتا تھا،
دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور شیر سے لڑنے لگا۔ ایک سخت جنگ کے بعد اس نے شیر کو مار گرایا اور بادشاہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لایا۔ دشمن بادشاہ خون سے لت پت تھا لیکن زندہ بچ گیا۔ اپنی فوج کو دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا، نہیں، لڑائی نہیں ہوگی، میں اس کمانڈر کو معاف کرتا ہوں، اس نے میری جان بچائی ہے، یہ نہایت بہادر اور ہوشیار شخص ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ہاں، جو رعایا اس کے ساتھ آئی تھی انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ یہ سن کر پاگل نے فوراً تلوار نکالی اور گرج کر بولا، خبردار، اگر کسی ایک مشیر کو ہاتھ لگایا تو بادشاہ نے اس کی وفاداری دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، کیا کمال کا بندہ ہے، دشمنوں کو بچاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے۔ اب پاگل کا چرچا پوری ریاست میں ہونے لگا۔ اس کی بہادری اور سچائی نے سب کے دلوں کو جیت لیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دیا۔ رعایا جو پہلے ہی اندر سے جلے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر چپ تو رہے، لیکن ہر قدم پر ذلت کا بدلہ ان کا مقصد بن گیا۔ اب تو دونوں ریاستیں ایک بننے لگی، دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ لیکن رعایا نے ایک اور نیا جال بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر اس پاگل کو ہم نے نہ روکا تو کل ہم سب اس کے غلام بن جائیں گے، اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر ہاں کر دی، لیکن ان میں ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربہ کار اور دل کا نرم۔ اس نے بڑی کمال کی بات کر دی۔ وہ اٹھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، دوستو، میری بات غور سے سنو۔ دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور صفت عطا کی ہے، اور یاد رکھو، جسے اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو یاد رکھو، اس کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے سے تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی کرسی واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو۔ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچو گے، لہذا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس نے سانس لیا اور پھر نرمی سے کہا، تم سب صرف ایک بات سمجھ لو، وہ بظاہر پاگل ہے، لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے۔ اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا، لہذا اس سے الجھنے کے بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ ساری رعایا نے اپنے حسد پر توبہ کی، اور کچھ وقت بعد پاگل وفات پا گیا اور رعایا پھر سے اپنے رتبوں پر فائز ہوئی۔ تو دوستو، یہ کہانی بظاہر ایک فنی کہانی لگتی ہے، لیکن اس میں ایک حقیقی سچ ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ ہے سچائی، قسمت اور اللہ کا کرم۔ ہمیں بھی کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کسی عہدے یا رتبے پر فائز ہے اور کامیاب ہوا ہے تو وہ ان کی محنت کا صلہ ہو سکتا ہے، اس کی اچھی قسمت ہو سکتی ہے، یا اس میں ایسے صفات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ عزت دی ہے۔ کوشش کریں، وہ صفات اپنائیں، محنت کریں، سچائی اختیار کریں، شاید وہی عزت تمہیں بھی ملے، لیکن حسد نہ کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، منافق لوگ اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے چینل پر بہترین اور سبق آموز کہانیاں موجود ہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔